نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے ماہ ذکات کے روزوں کے حوالے سے۔ تو جیسا کہ ماہ شوال کے 6 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کی حکم فرمایا، اسی طرح ماہ ذکات میں اور بقیہ شہر و حرام میں نفلی روزے رکھنا باعث فضیلت ہے۔ تو حبیبہ باہلیہ اپنے والد یا چچا سے روایت کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر چلے گئے اور 1 سال بعد دوبارہ آئے۔ اسی مدت میں ان کی حالت اور حیت بدل گئی تھی۔ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے پہچانتے نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون ہو؟ جواب دیا، میں باہلی ہوں، جو کہ پہلے سال بھی حاضر ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری تو اچھی خاصی حالت تھی۔ جواب دیا، جب سے آپ کے پاس سے گیا ہوں رات کے علاوہ کھایا ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو تم عذاب میں کیوں مبتلا کیا؟ پھر فرمایا، صبر کے مہینے یعنی رمضان کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں 1 روزہ رکھو۔ تو انہوں نے کہا، اور زیادہ کیجئے کیونکہ میرے اندر طاقت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 دن روزہ رکھو۔ تو اس نے کہا، اس سے زیادہ کی میرے اندر طاقت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دن کے روزے رکھ لیا کرو۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اور زیادہ کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو اور چھوڑ دو، یعنی حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو اور باقی مہینوں کو چھوڑ دو۔ حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو اور باقی چھوڑ دو۔ حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو اور باقی چھوڑ دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ کیا، پہلے بند کیا پھر چھوڑ دیا۔ تو محدثین کرام میں لکھا ہے کہ 3 انگلیوں سے اشارہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ الشہر حرام کے جتنے روزے چاہو رکھ لو، لیکن 3 دن مسلسل روزے رکھنے کے بعد 1 یا 2 دن چھوڑ دیا کرو۔ بعض محدثین نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ الشہر حرام میں 3 دن روزے رکھو اور 3 دن چھوڑ دو، پھر 3 دن روزے رکھ کر پھر 3 دن چھوڑ دو، پھر 3 دن روزے رکھ کر پھر 3 دن چھوڑ دو۔ یہ مطلب زیادہ بہتر ہے۔ اس حدیث کے پیش نظر فقہاء کرام نے ان 4 مہینوں میں نفلی روزے رکھنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ تو ماہ ذکات میں عبادت کی فضیلت اور برے اعمال کے گناہ کی شدت۔ ماہ ذکات اور باقی حرمت والے مہینوں میں نیک اعمال کرنا دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ افضل ہے، اور ان مہینوں میں ظلم کرنا، گناہ کرنا دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ سخت گناہ ہے۔ امام ابوبکر جساس نے لکھا ہے کہ ان بابرکت مہینوں میں جو شخص عبادت کرتا ہے اس کو دوسرے مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے، اور جو شخص ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے سال کے باقی مہینے بھی گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو علامہ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکات کے مہینے کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں 2 وصف ایک ساتھ جمع ہیں، اور وہ الشہر حرام میں سے ہونا اور اشہر حج میں سے ہونا ہے۔ اس لیے ان مہینوں میں عبادت کرنے اور گناہوں سے بچنے کی انوار و برکات سے فائدہ اٹھانے کی صحیح کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ وما علینا